جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام ہانی ابن عروہ کے گھر کے کسی کونے میں چھپ گئے۔ عبید اللہ ابن زیاد اور اس کا غلام مہران گھر کے اندر آئے۔ شریک ابن اور کے پاس بیٹھ گئے اور ان سے مزاج پرسی کرنے لگے۔ شریک ابن اور لہذا شماری کر رہے تھے کہ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام پردے سے باہر آئیں اور زیاد پر حملہ کر کے اسے ہلاک کر دیں، لیکن ان کے انتظار سے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ شریک ابن اور غصے میں تھے، انہوں نے سر سے اپنا عمامہ اتار کر زمین پر رکھ دیا، پھر اسے سر پر رکھ لیا۔ پھر بھی جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نہ آئے تو انہوں نے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو خبردار کرنے کے لیے اشعار پڑھنا شروع کیے اور کہا، اسے یعنی عبید اللہ ابن زیاد کو سراب کرو، خواہ اس سلسلے میں میری موت ہی کیوں نہ ہو جائے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے، جو کہ شریک ابن اور کی حرکتوں سے حیرت زدہ تھا، ہانی ابن عروہ سے کہا، گویا تمہارا چچا زاد بھائی ہذیان بک رہا ہے۔ ہانی ابن عروہ نے کہا، شریک ابن اور جس دن سے بیمار ہوئے ہیں اسی دن سے ایسے ہی بولتے رہتے ہیں، نہیں سمجھتے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ شریک ابن اور نے گفتگو کے دوران جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب میں پانی طلب کروں تو آپ علیہ السلام نکل کر عبید اللہ ابن زیاد کو قتل کر دیجیے گا۔ جب شریک ابن اور کی عیادت کے لیے عبید اللہ ابن زیاد ہانی کے گھر میں داخل ہوا اور شریک ابن اور کے پاس بیٹھ گیا تو مہران احتراماً عبید اللہ ابن زیاد کے پیچھے کھڑا رہا۔ شریک ابن اور نے موقع مناسب دیکھ کر کہا، مجھے پانی پلا دو۔ چھوٹی کنیز شریک ابن اور کے لیے پانی لائی تو اس نے پردے میں چھپے ہوئے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو دیکھ لیا، اس کا پیر پھسل گیا۔ شریک ابن اور نے دوبارہ کہا، مجھے سراب کرو۔ اس پر بھی جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام باہر نہ آئے تو شریک ابن اور نے پھر آواز دی اور کہا، افسوس ہے تم پر، مجھے سراب کرو اگرچہ اس میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اس سے عبید اللہ ابن زیاد کا غلام تاڑ گیا کہ کچھ سازش ہے۔ اس نے عبید اللہ ابن زیاد کا ہاتھ دبایا اور وہ جلدی سے اٹھا۔ شریک ابن اور نے کہا، اے امیر، میں آپ کو کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں۔ عبید اللہ نے کہا، دوبارہ عیادت کے لیے آؤں گا۔ مہران نے گھر سے باہر نکلنے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد سے کہا، آپ کے قتل کا منصوبہ تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے یقین نہ کیا اور کہا، وہ میرے بارے میں ایسا نہیں سوچ سکتے، میں ان سے محبت رکھتا ہوں اور میرے والد بھی ان کے والد سے محبت رکھتے تھے۔ مہران نے اسے اطمینان دلایا کہ حقیقت یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ قتل نہ کرنے کی وجہ: جب عبید اللہ ابن زیاد ہانی ابن عروہ کے گھر سے چلا گیا اور جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام پردے سے باہر آئے تو شریک ابن اور آشفتگی کی حالت میں پوچھا کہ عبید اللہ ابن زیاد کو آپ نے قتل کیوں نہ کیا؟ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے فرمایا، دو چیزوں نے مجھے قتل سے باز رکھا۔ اول یہ کہ ہانی ابن عروہ کو یہ بات پسند نہ تھی کہ عبید اللہ ابن زیاد ان کے گھر میں قتل ہو۔ دوسری وہ حدیث جو لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی ہے کہ ایمان مکر و حیلہ سے باز رکھتا ہے اور مومن حیلہ باز نہیں ہوتا۔ شریک ابن اور نے کہا، خدا کی قسم اگر آپ اسے قتل کر دیتے تو ایک فاسق و کافر اور بدکار آدمی کو قتل کر